کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون اے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ زلفی کی کہانی ڈاکٹر بختاور کی زبانی۔ آج کی کہانی ہے ساحل سے دور ایک کشتی۔ مجھے سمندر کبھی بھی اچھے نہیں لگے۔ میں پہاڑوں اور وادیوں میں گھومنے والا شخص ہوں۔ میں کبھی کشتی پر بھی سوار ہو جاؤں تو مجھے زمین سے اپنا ناطہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب میں گھر پر ہوتا ہوں تو ننگے پاؤں چلنا پسند کرتا ہوں۔ میرے خیال میں ایسے زمین سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ ہم 2 بھائی ہیں لیکن وہ مجھ سے بہت مختلف ہے۔ بس ہمیں ایک ہی بات مشترک ہے کہ ہم ایک دوسرے کا واحد اثاثہ ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے اسے ایک جہاز ران کمپنی میں ملازمت مل گئی تو وہ مجھے کالج کے ہاسٹل میں داخل کرا کے ملک گھومنے لگا۔ 2 مرتبہ وہ مجھے ملنے کے لیے بھی آیا۔ اس دوران میری ضرورت کے مطابق وہ مجھے رقم بھی بھجواتا رہا۔ 2 سال بعد اچانک وہ لاپتہ ہو گیا۔ اس کو لکھے گئے تمام خطوط اس کی کمپنی نے واپس کر دیے۔ میں نے اس کی جہاز ران کمپنی سے رابطہ قائم کیا تو انہوں نے اطلاع دی کہ آصف سڈنی میں جہاز کے مختصر قیام کے دوران اتر گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ وہ اسے شہر میں اپنے طور پر تلاش کر رہے تھے۔ 2-3 دن میں حساب لگاتا رہا کہ اگر میں بائک کی تلاش میں نکلوں تو کتنی رقم درکار ہوگی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ سب اثاثہ بیچ کر بھی میں اتنے پیسے اکٹھے نہیں کر سکتا۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، لیکن معلوم نہیں کیسے شاید بھائی کی محبت غالب آ گئی تھی۔ میں نے بھی بھائی کی طرح لائبیریا کے ایک رجسٹر شدہ ایک مال بردار بحری جہاز پر ملازمت کر لی۔ اس طرح میں ملک گھوم کر اپنے بھائی کو تلاش کر سکتا تھا۔ پہلی بار جب جہاز نے ساحل چھوڑا تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے اب کبھی بھی زمین کا منہ نہ دیکھ سکوں گا۔ پھر میرے اندر جیسے کوئی شے چھناکے سے ٹوٹ کر ریزہ ہو گئی۔ میری طبیعت پرسکون ہونے لگی۔ میں جہاز کے عرصے پر کھڑا ہو کر دور اڑتے ساحل کو بھول کر آگے آنے والے ساحل کو دیکھنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ 6 ماہ جہاز کئی ملکوں میں گھوما۔ آخر ایک روز جہاز سڈنی پہنچا۔ اپنا کام ختم کر کے لوگ شہر کی سیر کو نکلے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اتنے بڑے شہر میں اپنے بھائی کو تلاش کرنا دیواروں سے سر ٹکرانے والی بات تھی۔ میں یوں ہی سڑکوں پر، پارکوں میں، ریستورانوں میں 2 دن اور 2 راتیں گھومتا رہا، لیکن بھلا ایسے بھی کبھی کوئی ملا ہے؟ میں اپنے کیبن میں خاموش بیٹھا تھا اور باہر سمندر کی لہریں جھاگ اڑاتی، شور مچاتی جہاز کو سڈنی سے دور دھکیل رہی تھی۔ میں نے اب دنوں کا حساب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جہاز معلوم نہیں کہاں رکتا رہا۔ میں جہاز جہاں بھی رکتا اتر جاتا اور شہر میں آنے جانے والے لوگوں کے چہروں کو اپنی آنکھوں کے محیط میں فوکس کرتا رہتا۔ بس اسی طرح میں نے چہرہ شناسی کا فن جان لیا۔ ایک دن یوں ہی میں اپنے بھائی کی تصویر سامنے رکھ کر اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ تب مجھے اپنے علم اور قوت مشاہدہ پر شک سا ہو گیا۔ یہ چہرہ اس بات کی چگلی کھا رہا تھا کہ ایسے لوگ بڑے موقع شناس ہوتے ہیں۔ دل کی بات چہرے کے تاثرات سے ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ آنکھیں بدلنے پر آئیں تو اپنے پرائے کی بھی تمیز نہیں رکھتے۔ پھر معلوم نہیں کب تک میں روتا رہا۔ مجھے یہ ساری تلاش لا حاصل سی لگی۔ دل چاہا کہ اپنے ملک واپس چلا جاؤں، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اب اپنا وہاں کون ہے، اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دیا۔ آدریانہ بس ایسے ہی تھی جیسے میکسیکن لڑکیاں ہوتی ہیں، لیکن عام میکسیکن لڑکیاں اس طرح کی فر انگریزی نہیں بول سکتی۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو وہ دریا ٹکسپین کے کنارے پانی میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی۔ پانی کی تہہ میں سنگریزے اس کے تلووں کو گدگدا رہے تھے۔ وہ پاؤں کو آگے پیچھے چلا رہی تھی اور میٹھی گدگدی کے باعث اس کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھی۔ میرا جہاز ایک دن پہلے ہی میکسیکو کے ساحلی شہر ٹکپین میں لنگر انداز ہوا تھا اور مجھے آج ہی شہر میں آنے کی فرصت ملی تھی۔ جہاز سے اترتے ہی مجھے اس امر کا احساس ہو گیا تھا کہ مجھے راستے میں کسی کتاب کی مدد سے کچھ نہ کچھ اسپینی زبان سیکھ لینی چاہیے۔ میں اس وقت اسی سوچ سے پیچھے چھڑانے کی کوشش میں مصروف چلا جا رہا تھا کہ اس لڑکی نے مجھے آواز دی۔ کیا تم اردو بولتے ہو؟ یہ اس نے انگریزی میں پوچھا تھا۔ ہاں، میں پاکستانی ہوں، لیکن تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ اس نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے مجھ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔
کیا تم کراچی سے آئے ہو؟ میں نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے سر ہلا دیا۔ وہ مجھے کھینچتی ہوئی وہاں لے گئی جہاں وہ خود پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے بائیں جانب بیٹھنے لگا تو اس نے مجھے یہ کہہ کر اپنے دائیں جانب بٹھا دیا کہ نہیں، ادھر نہیں، یہاں صرف وہی بیٹھ سکتا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا میکسیکو کیسے آئے ہو؟ جب میں نے بتایا کہ میں لائبیریا کے ایک جہاز پر ملازم ہوں جو آج کل یہیں لنگر انداز ہوا تھا، وہ فزردہ سی ہو گئی۔ آدریانہ مجھے ایک بکھری سی لڑکی لگی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ ہر وقت اپنے وجود کے مختلف ٹکڑوں کو جوڑتی رہتی ہے لیکن جوڑ نہیں پاتی، بس کسی کو سوچتی رہتی ہے۔ میں جتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا اس نے مجھے کچھ پوچھنے کا موقع نہیں دیا۔ یہ بھی اس نے خود ہی بتایا تھا کہ وہ اسکول میں پڑھاتی ہے اور اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ تھوڑی دیر میں ٹکس پہن کے پانی میں شہر کی روشنیاں جلملانے لگی تو مجھے کارڈ تھما کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلے روز دوبارہ ملاقات کا وقت ہم نے پہلے ہی طے کر لیا تھا۔ اگلے روز میں آدریانہ کے گھر پہنچا تو وہ اپنی ماں اور اپنی سہیلی لوپیتا کے ہمراہ میری منتظر تھی۔ کافی پیتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ جب کہ اس کی ماں اور لوپیتا برتن اٹھا کر چلی گئی تو میرے اور قریب آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میں نے تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ تم اردو اسپیکنگ ہو۔ تمہاری شکل آصف سے ملتی جلتی ہے۔ آصف کا نام سن کر میں چونکا۔ بڑی مشکل سے میں اپنی بدلتی ہوئی حالت پر قابو پا سکا۔ وہ کہتی رہی، میں سنتا رہا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کچھ کہہ سکتا۔ وہ کہنے لگی، کاشف جب تم واپس جاؤ تو آصف کو میرے لیے ضرور ڈھونڈنا، وہ کراچی میں ہی رہتا ہے، تم بھی کراچی میں رہتے ہو۔ میں نے اسے کئی خط لکھے لیکن جواب نہیں ملا۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ معلوم نہیں اس کا جاد اسے کہاں کہاں گھما رہا ہوگا۔ وہ بہت اچھا ہے، اس نے مجھے بہت پیار دیا۔ پھر آدریانہ نے مجھے اور اپنی آصف کی کئی تصویریں دکھائیں۔ آدریانہ کے بات کرنے کے انداز میں بڑی مٹھاس اور بڑا ٹھہراؤ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ آصف پر گھنٹوں بول سکتی ہے۔ جب وہ باتیں کر رہی تھی تو میں اس کے چہرے کی جانب غور سے دیکھتا رہا۔ اس وقت مجھے یہ بہت دکھی اور بولی لگی، لیکن اسے اپنے دکھوں سے بہت پیار تھا۔ شاید اسے معلوم نہیں کہ ملاحوں کی زندگی پانیوں کے نام ہوتی ہے اور انہیں بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ موجیں انہیں کہاں بہا کر لے جائیں گی۔ آدریانہ نے بتایا کہ وہ ان دنوں بھی پڑھتی تھی کہ اسے چھٹیاں تھیں، اس لیے وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں کام کرتی تھی۔ ایک دن اس نے ایک پریشان حال نوجوان کو دیکھا جو بدحواس سا اسٹور کے سامنے کھڑا تھا۔ آدریانہ نے جب انگریزی میں اس سے اس کی بدحواسی کا سبب پوچھا، جیسے اس کی چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اسے اسپینش نہیں آتی، اس لیے پریشان ہے۔ چند منٹ کی ملاقات کے بعد آدریانہ نے اسے اپنا ایڈریس دے دیا۔ آدریانہ کہنے لگی، وہ مجھے پہلی نظر میں بھا گیا تھا۔ وہ پہلا مرد تھا جو مجھے اچھا لگا، بس وہ ایسا تھا جیسے میں سوچا کرتی تھی۔ اگلے روز آصف آدریانہ سے ملنے اس کے گھر آیا تو پاکستانی بسکٹوں کے کئی ڈبے اس کے بغل میں تھے۔ آدریانہ اٹھ کر الماری کے پاس گئی، وہ ڈبے اٹھا کر لے آئی جو اس نے نامعلوم کب کے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ آدریانہ آصف کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی تھی جیسے وہ کسی مقدس کتاب کا ضعیفہ پڑھ رہی ہو۔ آدریانہ نے بتایا کہ ہر 3-4 ماہ بعد آصف کا جہاز ٹکس پین لنگر انداز ہوتا تھا اور وہ پورا ہفتہ ہوا کے دوش پر اپنی مہکی گرم سانسوں سے کھلکھلاتے کہکوں سے محبت کے انمٹ نگوش ثبت کرتے رہتے۔ وہ میرے لیے ڈیروں تحفے لے کر آتا اور وہ اس کی غیر حاضری میں اس کی پسند کی چیزیں اکٹھی کرتی رہتی۔ آصف محبت کے سلسلے میں بہت پرجوش تھا۔ جب وہ اس کی قریب آتا تو اس کے جسم کی حدت سے قطرہ قطرہ پگھلتی رہتی۔ جب آصف چلا جاتا تو وہ بولی پھرتی۔ آدریانہ نے کہا، میں آج بھی اپنے تلووں پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتی ہوں۔ میں آج بھی اپنے گالوں پر اس کے بوسوں کے نشان دیکھتی ہوں۔ میرے ہونٹ آج بھی اس کے ہونٹوں کی گرمی سے دیکھتے ہیں۔ ہم باہوں میں باہیں ڈال کر ٹکس پین کی سیر کو نکلتے تو میں جلد تھک کر بیٹھ جاتی۔ جب ہم پانی میں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھتے تو وہ میرے ہمیشہ بائیں جانب بیٹھتا۔ دریا کے کنارے بیٹھے بیٹھے جب شام کے سائے گہرے ہونے لگتے تو وہ کہتا، چلو چلیے۔ جب وہ مجھ سے کوئی تحفہ وصول کرتا تو کہتا، شکریہ۔ میں نے یہ دونوں لفظ زبانی یاد کر لیے۔ ایک ہفتے میں میری آدریانہ سے کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ میں جب بھی اسے دیکھتا میرا دل ملول سا ہو جاتا۔ آدریانہ کو اپنے دکھ کے اظہار کا ڈھنگ آتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرے آنسو میرے حلق میں سے اٹک جاتے۔
میں اسے صرف اتنا ہی کہہ پاتا، آدریانہ میں تمہارے لیے آصف کو ضرور تلاش کروں گا، لیکن مجھ میں یہ اعتراف کرنے کی جرت کبھی نہیں ہوئی کہ میں آصف کا بھائی ہوں۔ جس روز میرا جہاز ٹوک اسپین سے روانہ ہوا تھا وہ میرے پاس جہاز پر آئی۔ الوداع ہوتے وقت وہ مجھے اپنی اور آصف کی ایک تصویر دے گی جس کی پشت پر آصف کے ہاتھ کا لکھا ہوا پتہ درج تھا۔ آدریانہ تقیدی نگاہوں کے ساتھ رخصت ہو گئی تو میں نے تصویر کی پشت پر لکھا ہوا پتہ پڑھا۔ وہ ذیلی پتہ تھا۔ اس پتہ پر آدریانہ اگر قیامت تک بھی خط لکھتی رہتی تو وہ آصف کو کبھی نہ ملتا۔ ایک ماہ بعد مجھے سالانہ چھٹیاں ملی تو میں کراچی اپنے گھر واپس آیا۔ گھر کے دروازے کھلے تھے اور نیلی آنکھوں والا ایک چھوٹا سا بچہ فرش پر گوں گوں کرتا پھر رہا تھا۔ باورچی خانے سے برتنوں کے کھنکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر کسی نے پیچھے سے مجھے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ وہ آصف تھا جو اپنی آسٹریلوی بیوی کے ساتھ چھٹیاں گزارنے مجھ سے چند دن ہی پہلے واپس آیا تھا۔ میں نے بھابھی کو دیکھا لیکن اس میں آدریانہ جیسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ گزشتہ کئی روز سے میں سوچ رہا ہوں کہ آصف کو کیا بتاؤں۔ میرے چہرے شناسی کے علم اور مشاہدے نے درست تجزیہ کیا تھا۔ دل چاہا کہ آدریانہ کو سب کچھ لکھ بھیجوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں امید اور دکھ ہی دائمی ہے۔ انسان سے اگر وہ بھی چھین لیے جائیں تو پھر زندگی کس کا نام رہ جائے گی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ آدریانہ سے اس کے دکھ چھین کر اس کے دامن کو خالی کر دوں۔ آخر آدریانہ کو دینے کے لیے میرے پاس خوشی بھی تو کون سی ہے۔